الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ دوستوں کے سامنے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5ویں سال ہجری کے اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، 5واں سال ہجری یہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 5ویں سال ہجری کے جو اہم واقعات ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم جو واقعہ ہے وہ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ کفار مشرکین جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر بڑا مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان اٹھایا، ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ قتل ہوئے، اب بدلے کی آگ ان کے دل کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ سلگتی رہتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے جو ہے اپنے تمام سرداروں کے قتل کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے۔ ابو سفیان جو اس وقت مدینے کے سردار تھے، انہوں نے مکے کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ اور پھر مدینے کے ساتھ جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا اتحاد قائم کیا اور ایک بہت بڑا لشکر بنایا، جس میں 4000 پیدل جو مکے سے فوج چلی، 4000 پیدل سوار تھے اور 300 جو ہے وہ گھوڑوں پر سوار تھے، اور اس کے علاوہ جو اونٹوں پر سوار تھے ان کی بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ تقریباً 4000 5000 کے افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر جو ہے یہ مکے سے چلا، اور جو مدینے کے یہودی قبائل کے ساتھ انہوں نے جو اتحاد کیا تھا، ان کے جو قبائل تھے وہاں سے بھی کسی قبیلے سے 700، کسی سے 900، کسی قبیلے سے 500، یہ ٹوٹل ملا کر 10,000 افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر بنا جو مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اب جو ہے کافروں کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے مدینے کے ارد گرد جو ہے وہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ یہ خندق جو ہے اس سے پہلے مدینے میں، مکے میں یا عرب کے قبائل کے اندر پہلے کبھی نہیں کھودی گئی تھی، یہ بالکل نئی چیز تھی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ اب مدینے کے ارد گرد جو ہے وہ خندق کھودی گئی، اور وہ جو خندق کی وہ تقریباً 3 سے 5 کلومیٹر جو ہے وہ لمبی تھی اور چوڑی اتنی تھی کہ ایک گھوڑا جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اگر زور لگائے تو وہ اس کو چھلانگ لگا کر جو ہے وہ کراس نہیں کر سکتا تھا، عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی چوڑی اور اتنی لمبی جو ہے وہ مدینے کے ارد گرد جو ہے وہ خندق کھودی گئی۔ جب کافروں کا یہ 10,000 افراد پر مشتمل، 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل یہ بڑا ایک لشکر جو ہے وہ مدینے کے قریب پہنچا، جب انہوں نے خندق کو دیکھا تو ان کے بالکل اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا یہ پہلی دفعہ ان کے سامنے آیا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خندق کو کراس کیسے کیا جائے، جو بھی کراس کرنے کی کوشش کرتا وہ مارا جاتا۔ وہ جو لشکر تھا کفار و مشرکین کا، یہودی قبائل کے افراد پر مشتمل، یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ 1 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، جب محاصرہ بہت زیادہ بڑھا تو اب ان کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب جو یہودی قبائل تھے اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، ہم جو ہے اس خندق کو کراس نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمیں مزید جو ہے محاصرہ طویل کرنا چاہیے۔ ان کا اختلاف جو ہے یہ دن بہ دن بڑھتا گیا، اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ ایک طاقت ہو کر جو ہے وہ آگے بڑھ نہ سکے، حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آئی، اور ایسی مدد آئی کہ رات کو ایک شدید طوفان آیا۔ اس طوفان کی صورت میں ان کے جو خیمے تھے وہ سارے اڑ گئے، ان کا سامان بھی اڑ گیا۔ اتنی گرد و غبار اڑی، اتنی گرد و غبار اڑی کہ جو مکے کے جو لوگ تھے وہ سارے
سارے اپنا سامان چھوڑ کر، خیمے چھوڑ کر، باقی چیزیں چھوڑ کر واپس مدینے کی طرف پلٹ گئے، واپس مکے کی طرف پلٹ گئے، اور جو یہودی قبائل تھے وہ بھی سارے اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک شاندار عظیم فتح نصیب فرمائی۔ اب اس فتح کے بعد جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان یہودی قبائل کے ساتھ جو ہے وہ اسحاق جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ جو ان کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی بھی یہودی قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کافروں کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دے گا، یا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے گا تو کافروں کا ساتھ بھی نہیں دے گا۔ لیکن قبیلہ بنو قریظہ جو تھے ان لوگوں نے تقریباً 1000 یا 900 یا 1000 افراد ان کے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کافروں کی طرف سے شریک ہوئے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے 3000 صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر لے کر جو ہے قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ جب یہ لشکر قریب پہنچا انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے، تیر اندازوں نے تیر برسائے، اس کا محاصرہ کر لیا گیا، وہ اندر جو ہے وہ چھپ گئے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ہمارے خلاف ہمارا محاصرہ کر لیا ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پریشان ہو گئے۔ یہ 5ویں سال ہجری کا دوسرا واقعہ، پہلا غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اب دوسرا جو اہم واقعہ ہے وہ غزوہ بنی قریظہ ہے، یعنی قبیلہ بنی قریظہ جو یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے، اب انہوں نے اپنے وفد بھیجے، اپنے سفیر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجے اور کہا کہ ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی چیز پر کوئی صلح نہیں ہوگی، تمہارا جو انجام ہے اور تمہاری جو سزا ہے وہ صرف جو ہے وہ قتل ہے، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی، تم نے عہد شکنی کی ہے اور تم نے جو کافروں کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شرط ہے، ہمیں جو ہے یہاں سے اپنا سامان اٹھا کر ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ مدینے سے نکلنے دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری یہ شرط ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اپنا سامان بھی نہیں لے کر جاتے، ہمیں اپنی جانیں لے کر جو ہے وہ مدینے سے جانے دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں یہ بھی تمہاری شرط منظور نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا اور کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، کہا کہ ان کو مقرر کیا جائے کہ وہ ہمارے خلاف جو بھی جو ہے وہ فیصلہ دے دیں، ہمیں وہ قبول ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شدید علیل تھے، وہ بیماری کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کو لایا گیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فیصلہ دیا کہ ان کے جو نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور باقیوں کو جو ہے وہ اسیر بنا لیا جائے اور ان کو معافی کسی صورت میں بھی نہیں دی جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو ہے فوراً عمل کیا اور ان کے ساتھ 100 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، قبیلہ بنی قریظہ کے، جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، اور باقیوں کو جو ہے وہ اسیر یعنی قیدی بنا لیا گیا اور ان کے مال پر، ان کے مکانات پر جو ہے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ ان کو سزا دی گئی جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، جو انہوں نے جرم کیا تھا۔ اب اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر جرم کرنے والے کو، مجرم کو اگر سزا واقعی میں جو تعزیرات جس ملک کا بھی ہو اس کی تعزیرات کے حساب سے جو سزا ہے وہ دے دی جائے تو پھر باقی مجرموں کے لیے وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ جہاں سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے وہ معاشرہ امن والا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں جرائم کم ہوتے ہیں، اور جہاں جو ہے وہ سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوتا وہاں پہ مجرم دلیر ہو جاتے ہیں، مجرم جو ہے وہ بغیر خوف کے جرم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں سزا تو ہونی نہیں ہے، اور جہاں سزا ہوتی ہے وہاں پہ جرائم بھی کم ہوتے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنے معاشرے کو جو ہے ایک امن والا معاشرہ جو ہے بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ سزاؤں کا نفاذ کرنا ہوگا۔ جب مجرم کو قرار واقعی سزا ملے گی تو باقی لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے گا، جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنی قریظہ کو باقی سارے یہودی قبائل کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا، سبق دے دیا کہ اگر تم میں سے بھی کسی نے کل کو اگر یہ عہد شکنی کی اور کفار مشرکین کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھو تمہارا انجام بھی قبیلہ بنی قریظہ کے لوگوں جیسے ہوگا۔ تو یہ میرے محترم سامعین ناظرین
ناظرین، یہ تھا 5ویں سال ہجری کے اہم واقعات جن کا مختصراً جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 6 سال ہجری کے اہم واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔